کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات، جی ہاں، اس سلسلے کے نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کس رات کا تذکرہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ، آج 27ویں رمضان کو آپ یہ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور اس رات کا ہر عاشق رسول کو، ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے کہ اللہ یہ رات ہم سب کو ایک بار پھر نصیب کرے۔ ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی 27ویں رمضان کی مبارک رات عطا کر دی ہے۔ اس رات کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں آج ہم نے کچھ سننا ہے۔ اس کی علامت میں یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، یعنی اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، موسم بالکل نارمل ہوتا ہے، اور اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ آسمان پر زیادہ بادل نہیں ہوتے، بلکہ یاد رہے کہ اس رات میں شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ آسمان سے تارے، جس کو لوگ کہتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، تارے ٹوٹ کے نہیں گرتے، بلکہ فرشتے ان شیاطین کو ستارے مارتے ہیں جو شیاطین اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ مگر شب قدر جو رات ہوگی اس رات شیاطین کو ستارے نہیں مارے جائیں گے۔ مزید نشانیوں میں یہ ہے کہ اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، تو فجر کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ شعائیں نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پتہ چلا کہ رمضان کی آخری جو عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ آخری رات کے بارے میں بھی نبی پاک کی حدیث میں ذکر موجود ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں بھی ہم نے سنی۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ بزرگوں کے فرمان بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بڑا خوبصورت اشارہ جو ہے ہمیں سورہ قدر میں جو ملتا ہے، یاد رہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ علماء کہتے ہیں لیلۃ القدر جو ہے سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، اور لفظ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو 9 کو جب 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 27 جواب آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس صورت میں کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی پیارا فرمان درود پاک کی فضیلت سے متعلق ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو روزانہ کوشش کریں کہ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں، مگر آج تو خاص طور پر وقت نکال کر 1000 مرتبہ درود پاک کا عدد پورا کر لیجئے گا۔ شب قدر اگر ہو گئی اور اس رات یہ عبادت ہو گئی، اللہ نے چاہا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، یہ قدر والی رات کیوں کہی جاتی ہے؟ علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چند وجوہات کی بنا پر اس شب کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں۔ قدر بمانے تقدیر یا قدر بمانا عزت، یعنی یہ عزت والی رات ہے۔ نمبر 2، اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا، سبحان اللہ، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے جو عبادت اس میں کی جاتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں، چونکہ اس رات ملائکہ بڑی تعداد میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، تو زمین پر جو جگہ ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے،
اس وجہ سے بھی اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ رات جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، آج اب یہ بھی سمجھیں گے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے۔ کیا 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے یا کوئی اور رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے؟ پہلے تو آئیے اس رات کی کتنی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ کہ یہ رات کتنی اہم رات ہے۔ کہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ سبحان اللہ، مفسرین کرام اس سورت کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسے بتدریج انٹرولز کے ساتھ بتدریج نازل فرمایا۔ تو پتا چلا کہ یہ رات نزول قرآن کی رات بھی ہے، یہ رات فرشتوں کے نازل ہونے کی رات بھی ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، ساری رات سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے اور خوب عبادت میں یہ رات گزارنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس سورہ قدر کا جو شان نزول ہے، سبحان اللہ، یہ رات عطا کیوں ہوئی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اتنا بڑا تحفہ کیسے ملا؟ اس کے پیچھے علماء کئی واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے 1000 مہینے تک اس طرح عبادت کی کہ وہ دن میں روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے، اور رات بھر بھی عبادت کرتے تھے، دن میں روزے، رات عبادت، راہ خدا میں سفر، اور اللہ نے طاقت بھی بڑی دی تھی۔ اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ کے دشمنوں نے کئی بار آپ پر حملے کیے، آپ کو قابو پانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر انہوں نے آپ کی زوجہ کو مال کی لالچ دی، اور آپ کی زوجہ نے آپ کو گویا قید کر لیا، زنجیروں سے باندھ دیا، اور اس کے بعد جب کفار نے آپ کو پکڑا اور آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بجلی نازل ہوئی اور کفار بھی جل کر خاکستر ہو گئے۔ آپ کی جو زوجہ تھی جو بے وفا نکلی، مال کے لالچ میں اپنے شوہر کو کفار کے حوالے کر دیا، وہ بھی جل کر خاک ہو گئی۔ لیکن جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تو کیا خوبصورت صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ تھا، کیا شاندار ان کی سوچ تھی۔ دیکھیے، میں نے بھی یہ واقعہ سنا، ابھی آپ کو بھی میں نے سنایا، ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ کمال کے بزرگ تھے، اتنی عبادت کی تھی اور اتنی قربانی بھی دی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا خوبصورت طرز عمل تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، حضرت شمعون تو اتنے طاقتور بھی تھے، 1000 مہینوں تک اتنی عبادت بھی انہوں نے کی، روزے بھی رکھے، حضور رات بھر عبادت کی، تو حضور ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم کیسے اتنی ساری عبادت کر سکیں گے؟ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ جائیں گی عبادت میں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ذہن تھا کہ عبادت میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اللہ کی رضا والے کاموں میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ بات سنی تو آپ کے دل پر غم طاری ہو گیا، اپنی امت کی محبت جوش مارنے لگی کہ میری امت کی تو عمر بھی تھوڑی ہے، پہلے کے لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے، اور آج کل ایوریج عمر جو ہے، اوسطاً جو عمر ہے وہ 60-70 سال ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین ہوئے تو رب کو کب یہ گوارا ہے کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رنجیدہ کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے
اور کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، اگر وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی 1000 مہینے کی وہ عبادت جو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے کی تھی، کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا کرم ہے نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے ہم سب پر اللہ عز و جل کا ہر سال ہمیں یہ رات دی جاتی ہے۔ کاش اس رات کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس رات ہم خوب عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اب آئیے اس رات ہوتا کیا ہے، اس رات فرشتوں کے نزول کس طرح ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے، تفسیر ساوی میں ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور اس کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا پیارے آقا علیہ السلام کی قبر منور پر یعنی روضہ اقدس پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا وہ طور سینا پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مرد عورت اور مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، اللہ عز و جل کا جو صفاتی نام ہے، سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے، مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، یہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ، غور کیجیے ناظرین، یعنی شب قدر فرشتے ہر مسلمان مرد و عورت کے گھر میں جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، مگر یہ 3 قسم کے گناہ کتنے شدید ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، خدا را توبہ کر لیجیے۔ خنزیر کا گوشت کھانے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے تو وہ بھی توبہ کرے۔ اور یہ تو تیسری بات ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں جائیں گے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں کریں گے اپنے چاچا سے بات، انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا ہم بھی نہیں بلائیں گے، انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تو ہم بھی گفٹ نہیں دیں گے، افطار پہ سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا، بلایا تو اچھے انداز سے کھانا نہیں کھلایا۔ اس چھوٹی وجہ پر ہم رشتہ داری کو کاٹیں گے؟ ذرا سوچئے، شب قدر جو مبارک رات ہے، اس رات بھی یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور آج رات اللہ کی رحمت کو خوب لوٹ لیں۔ تو خدا را اس رات کی قدر کیجئے اور ان گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اب آئیے کچھ علامتیں، وہ کیسی علامتیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے، ان میں سے کسی میں شب قدر ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ بزرگوں کے زبردست تجربات بھی ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن عراقی وہ کہتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے شب قدر کو پایا ہے، اور اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہوا ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا ہو تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اگر اس حساب کو دیکھا جائے تو اس بار پاکستان میں منگل کو پہلا روزہ ہوا تھا، تو آپ کے اس فرمان کے مطابق منگل کو جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو جناب 27ویں شب شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو آج رات 27ویں شب ہے، جب آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں خوب دعائیں کیجئے، خوب عبادت کیجئے۔ بڑا اچھا طریقہ شب قدر کو پانے کا سنت اعتکاف ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں گویا ڈیرا ڈال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طاق رات تو شب قدر ہوگی، ان خوش نصیبوں کو وہ شب قدر مل جاتی ہے۔
چلیں اگلے سال کے لیے آپ بھی نیت کر لیں کہ عاشقان رسول کے ساتھ اور ظاہر نصیب دعوت اسلامی کے بدنی ماحول میں یا تو پورے ماہ کا ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کر کے شب قدر کو ضرور حاصل کریں گے۔ اب آج کی رات ہم نے پڑھنا کیا ہے، دعا کیا کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ